حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدی درود و سلام کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام، نہایت ہی معزز و محترم حاضرین کرام، السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے عظمت قرآن کریم۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ وہ عظیم شاہکار ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر نازل ہوا۔ اس کتاب کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار برکات ہیں۔ یہ کتاب دنیا جہاں کی علوم کا منبع اور مرکز ہے۔ اس کتاب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دنیا کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھائیں تو اس کے سرورق پہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی مکمل کوشش کی ہے کہ اس کو غلطیوں سے پاک کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود بھی غلطی کا امکان موجود ہے۔ اگر آپ ہماری کتاب میں کوئی غلطی پائیں تو ہمیں ضرور مطلع کریں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کو صحیح کیا جا سکے۔ یہ اعزاز اگر حاصل ہے جس کتاب کو پوری دنیا میں، تو وہ قرآن کریم ہے کہ جو اپنے پڑھنے والے کو یہ پیغام دیتا ہے کہ پہلا پیج آپ کھولیں تو لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کو پڑھنے والے، اس کی ابتدا کرنے والے سن، اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ یہ شک و شبہ سے بالا تر اور حتمی جو ہے علم پر موجود، حتمی خبروں پر مبنی یہ کتاب ہے۔ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز بخشا ہے، یہ اعجاز ہے قرآن کریم کا کہ قرآن کریم نے اس کلام کو نہ ماننے والوں کو چیلنج کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ چیلنج ارشاد فرمایا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا، بلکہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ ان کو جواب دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر ایسی بات ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں آیا تو پھر تم ایسا کرو بمثل ھذا القرآن لا یأتون مثلہ، تو پھر اس کی مثل لے کر آؤ، اور تم اس کی مثال نہیں لا سکتے۔ قرآن کریم نے یہ چیلنج دیا کہ اس پوری کتاب کی اس جیسی کوئی اور کتاب لے کر دکھا دو۔ پھر اللہ رب العزت نے اس چیلنج کو تھوڑا کم کیا اور فرمایا قل فاتوا بعشر سور مثلہ، اس جیسی 10 صورتیں بنا کر دکھا دو۔ پھر اللہ رب العزت نے تیسری مرتبہ اس چیلنج کو تھوڑا اور کم کیا اور فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ فرمایا اب پہلے تھا کہ پوری کتاب کی مثال لاؤ، پھر تھا کہ 10 صورتیں بنا کر لاؤ، اب ہے کہ تم اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھاؤ اگر تم سچے ہو، اور سارے اکٹھے ہو جاؤ، جن اور انس سارے اگلے پچھلے سارے اکٹھے ہو جائیں اور مل کر کوئی ایک صورت بنا کر دکھا دو اگر تمہیں شک۔ اللہ رب العزت نے اس کو اور بھی نیچے کیا، اور بھی نیچے لے کر آئے اور فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ اب ایک صورت کو بھی چھوڑو، اس جیسی ایک آیت ہی بنا کر دکھا۔ تو یہ قرآن کا چیلنج 1450 سال سے موجود ہے۔ عرب میں بہت سے یہودی آباد تھے، مدینہ میں یہودی آباد تھے، عربی زبان سے واقف تھے، بڑے بڑے شعراء تھے، یہودیوں کے عالم تھے، وہ ایک آیت بھی قرآن کی نہیں بنا سکتے۔ اور آج تک 1450 سال گزر جانے کے باوجود
جب دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی میں اس قدر آگے نکل چکی ہے کہ چاند پر پہنچ چکی ہے، مریخ پر ڈیرے ڈالنے جا رہی ہے، تو ایک آیت قرآن کی آج تک کوئی بنا کر نہیں دکھا سکا۔ یہ اس کتاب کے معجزہ ہونے اور اس کتاب کے اللہ کی جانب سے ہونے پر ایک زبردست دلیل ہے۔ دوسرا کہ یہ کمی اور زیادتی سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، اور یہ حفاظت کیسی ہے کہ 1450 سال گزر جانے کے باوجود بھی کوئی ایک شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ قرآن کریم کی فلاں آیت جو ہے وہ آگے پیچھے ہو گئی ہے، یا زیر زبر جو ہے وہ اوپر نیچے ہو گئی ہے، یا فلاں صورت آگے پیچھے ہو گئی ہے، یا یہ حکم پہلے تھا اور اس کو نکال کر دوبارہ یہ حکم داخل کر دیا ہے۔ تو ایسا ایک بھی شخص نے آج تک یہ اعتراض نہیں کیا، نہ جرأت ہو سکی اسے اعتراض کرنے کی۔ حفاظت اتنی یقینی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب ایک زندہ اور جاوید معجزہ ہے۔ قرآن کریم اپنی پیشن گوئیوں کے لحاظ سے بھی معجزہ ہے، اور قرآن کریم نے جو چیلنج اقوام عالم کو دیے ہیں، قرآن ان چیلنج پر قائم ہے۔ اللہ رب العزت نے یہودیوں کو چیلنج کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کہ وہ جو کام پہلے کر چکے ہیں ان کی وجہ سے وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ یہودی کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرے گے۔ بڑا آسان تھا یہودیوں کے لیے کہ وہ قرآن کے اس دعوے کو غلط ثابت کرنے کے لیے موت کی دعا کر لیتے، موت کی تمنا کر لیتے، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے، اور انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اسی طرح قرآن کریم نے تحویل قبلہ سے قبل ہی اللہ رب العزت نے یہودیوں کے بارے میں یہ فرما دیا تھا کہ سَيَقُولُ السُّفَہَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ عنقریب بے وقوف لوگ یہ کہیں گے کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ پہلے جس قبلہ پر تھے اس سے کیوں پھر گئے ہیں۔ عنقریب وہ کہیں گے، ابھی تحویل قبلہ ہوا نہیں تھا۔ یہودیوں کے پاس ایک بہترین موقع تھا اس کتاب کو جھٹلانے کا، اس کتاب کی صداقت کو جو ہے وہ جھٹلانے کا ایک بہترین موقع تھا کہ جیسے ہی تحویل قبلہ ہوتا اور اس کا حکم ہوا تو یہودی اس پر اعتراض نہ کرتے، چونکہ قرآن پہلے کہہ چکا ہے کہ وہ ایسی بات کہیں گے، تو وہ ایسا نہ کرتے، اور ایسا نہ کر کے وہ کٹر دشمن جو اسلام کے ہیں وہ اس کو جھوٹا ثابت کر سکتے۔ مگر ویسا ہی ہوا، اللہ رب العزت نے ان کی زبانوں کی بات، ان کے منہ کی بات جو انہوں نے کہنی تھی اس کی پیشن گوئی فرما دی، اور یہودیوں نے ایسے ہی کیا، اور انہوں نے قرآن پر اس بات پر اعتراض کیا کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ پہلے جس قبلہ پر تھے اس سے کیوں پھر گئے۔ اسی طرح قرآن کریم نے یہودیوں کو ہی چیلنج دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، وہ آپ کو کیسے منصف بنائیں گے حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے۔ اس آیت میں اللہ کے حکم سے مراد رجم کی آیت ہے۔ رجم کا حکم تورات میں موجود ہے، تو کتنا رد و بدل تورات میں ہو چکا ہے، مختلف آیتیں انہوں نے نکال دی اور اپنی طرف سے باتیں ڈال دی ہیں۔ اتنی ترمیم کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا ہے کہ آیت رجم تمہاری کتاب میں موجود ہے تورات میں، تو یہودیوں کے لیے یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ وہ اس آیت کو نکال دیتے اور اس میں تعریف کر دیتے اور قرآن کی اس بات کو غلط ثابت کر دیتے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکے، آج تک نہیں کر سکے۔ آج بھی ان کے جو کتابیں موجود ہیں جیسی تیسی بھی موجود ہیں، ان میں آیت رجم موجود ہے، اور قرآن کی اس آیت کی صداقت کی دلیل دے۔ اور سب سے بڑی دلیل جو اس وقت بھی موجود ہے وہ فرعون کی لاش ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ ہم اس کی لاش کو باقی رکھیں گے تاکہ پیچھے والوں کے لیے یہ نشانی بن سکے۔ فرعون مصر جو موسیٰ کے پیچھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جو ہے وہ
لشکر لے کر چڑھ دوڑا تھا اور دریائے نیل میں غرق ہوا، اس دریائے نیل میں غرق ہونے کی جو ڈیٹ ہے وہ تقریباً 1263 قبل مسیح، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 1263 سال پہلے وہ اس دریا میں غرق ہوا تھا۔ اور آج 2024 ہے، یوں یہ 3287 سال گزر گئے، اس کی لاش آج بھی مصر کے میوزیم میں موجود ہے۔ اس دوران مصر پر یہودیوں کی بھی حکومت رہی، عیسائیوں کی بھی حکومت رہی، اور بھی باطل لوگوں کی حکومت رہی۔ اگر وہ چاہتے تو قرآن کی اس آیت کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس کی لاش کو ختم کر دیتے۔ پھر سوچنے کی بات ہے کہ پانی میں لاش 2 سے 3 دنوں کے بعد گل سڑ جاتی ہے، دریا میں وہ لاش پڑی رہی، اور پتہ کتنے سالوں کے بعد دریا نے اس کو اٹھا کر جو ہے وہ باہر پھینکا، اس کو اسی طرح سلامت، ان کا گوشت اور اسی طرح اعضاء سلامت ہیں، اور یہ قرآن کی اس آیت کی زندہ دلیل ہے۔ اس لیے قرآن کریم جو ہے وہ ناقابل تسخیر ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے تمام معاملات کو قرآن کریم کو کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے سر انجام دینے چاہیے۔ اور قرآن جو ہے یہ فقط تلاوت کے لیے نہیں آیا، بلکہ قرآن کے نزول کا جو حقیقی مقصد ہے یہ دنیا میں حکمرانی کرنے کے لیے آیا ہے، کہ ہمارے معاشرے پر قرآن کریم کا نظام حکومت جو ہے وہ قائم کیا جا سکے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔